اللہ وبرکاتہ۔ خوش قسمت ہے وہ زمین جہاں اللہ والے ہوں۔ زمینیں ساری برابر ہیں، زمینیں ساری برابر ہیں، لیکن جتنے قیمتی افراد جس جگہ پہ رہیں وہ زمینیں بھی قیمتی بن جاتی ہیں۔ سمرقند بخارا کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ امام بخاری کے اخلاص، ان کی خدمات، تصنیف و تحقیق کی برکت سے آج دنیا کہنا ساری جانتی ہے۔ ایران کا شہر رازی محدثین کا گاؤں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جرح و تعدیل کے ائمہ کا شہر راز نے بنایا تھا، راز نامی شخص نے، بادشاہ نے، وہاں سے رازی مشہور ہو گئے۔ یہ ایران میں ہے۔ تو اب رازی محدثین کون نہیں جانتا؟ امام ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، ابن ابی حاتم رازی وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی محدثین۔ بست یہ افغانستان کا شہر ہے، سبحان اللہ۔ امام ابن حبان البستی کا شہر، یہ وہ مظلوم شہر ہے جس کو ہلاکو خان چنگیز خان نے تباہ کر دیا تھا۔ یہ بھی شہر انہیں شہروں میں سے ایک تھا۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ پرانا، صدیوں پرانا ایک کھنڈر رہ گئے ہیں، یا زیر زمین ایک بہت بڑا قلعہ تھا، قلعہ بست، جس کی خاطر مغلیہ بادشاہوں نے جنگیں لڑیں۔ ہر ظالم بادشاہ چاہتا تھا اس کو قبضے میں کروں۔ بہرحال یعنی علم کی برکت ہے، جس بستی میں کوئی محدث گزر جائے، علم والا مصنف اور محقق گزر جائے، وہ بستی بھی تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، وہ بستی بھی علماء کا مرجع بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہیں شوقی، زندہ ہیں، ارب عالمدین شوقی حافظہ اللہ، ان کی ویب سائٹ ہے www.shauki.com۔ آپ دیکھیں، ان کو نقشوں سے بڑا شغف ہے۔ انہوں نے محدثین کے حالات کو نقشوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات، وہ نقشے بنائیں گے۔ امام بخاری صاحب پیدا یہاں ہوئے، نقشہ، اس کے بعد کہاں گئے، مثلا ترمذ پڑھنے گئے، آگے انڈر لائن، اس کے بعد کہاں گئے، فلاں شہر گئے، پھر بعد گئے، پھر مکہ گئے، پھر مدینہ گئے۔ نقشوں میں انہوں نے حالات بیان کیے ہیں۔ ان کی کتابیں مطبوع ہیں کہ یہ ہمارے مطالعہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ بغداد علم کی کتنی برکت ہے، علم کی کتنی خیر ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں پوری دنیا کے محدثین جب تک امام احمد بن حنبل کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ اپنے علم کو نامکمل سمجھتے تھے۔ سجستان، یہ پاکستان، بلوچستان، یہ اصل میں بلوچستان کا حصہ ہے، اب وہ ایران میں آ گیا ہے، تقسیم ہوئی ایران میں سجستان۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ یہاں سے چل کر بغداد گئے۔ پوری یعنی وہ شوقی صاحب کے نقشے دیکھیں نا، آ جا کے محدثین بغداد پر اینڈ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی میرے عزیزو، میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ فیصل آباد میں مصنفین محققین نہ ہوتے تو کیا لوگ یہاں رجوع کرتے یہاں پر؟ کبھی نہ کرتے۔ جن محدثین نے فیصل آباد کو اپنا ٹھکانہ بنایا، زندگی وقف کر دی فیصل آباد کے لیے، یہی علماء قصور میں ہوتے۔ استاد محترم، استاد الاساتذہ، شیخ و شیوخ الحدیث، میری مراد عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ، یہ قصور میں ہوتے تو علماء قصور جاتے۔ استاد المحدثین، محدث العصر، شیخ رشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ شیخ صاحب تو تھے خانپور کے، لیاقت پور ہے کوئی علاقہ دوسرے بڑا دور ہے، وہاں کے تھے۔ شیخ صاحب وہاں بیٹھے ہوتے تو لوگ وہاں جاتے پڑھنے کے لیے۔ یعنی خوش قسمت ہے وہ سرزمین جہاں مصنفین، محققین اور محدثین بیٹھ جائیں، وہ زمین بھی مخلوق کا مرجع اور ماوا بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
ابھی داستان جاری ہے. شیخ الحدیث صادق خلیل رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، یہ بڑے عظیم انسان تھے جنہوں نے ساری زندگی پڑھایا، تدریس کی، کئی بار صحیح بخاری پڑھائی اور کئی ایک کتب لکھی. ایک دفعہ میں نے بزرگوں سے ملاقات کی تھی مرکز تربیہ میں دوران تعلیم، ایک دفعہ میں ان سے ملا رحمہ اللہ. تفسیر پر، حدیث پر کتابیں، شروحات پر کتابیں، کئی ایک متعدد کتابیں لکھی رحمہ اللہ. اسی طرح فیصل آباد کی دھرتی پر مولانا صدیق احمد کرپالوی رحمہ اللہ بھی بڑے عظیم انسان گزرے ہیں. اللہ اکبر. پیچھے ہم سے یہ غلطی ہو گئی، شیخ الحدیث ہود صاحب حافظہ اللہ وہ زندہ ہیں، اللہ شیخ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اور دارالقرآن جو جناح کالونی میں ہے وہاں کے شیخ الحدیث ہیں صوفی گلزار احمد رحمہ اللہ، یہ فوت ہوئے تھے. میں یہ کہنا چاہتا تھا شیخ الحدیث صوفی گلزار صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. اسی طرح جڑاں والا میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مولانا عبداللہ ثانی کے نام سے مشہور تھے. مولانا عبداللہ ثانی جڑاں والا کے محدث تھے. اللہ اکبر. شیخ الحدیث حافظ بن یامین رحمہ اللہ جنہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، وراثت کے تو امام تھے، وراثت پر مستقل سراجی کی شرح لکھی. حضرات گرامی، ہمارے استاد محترم ابھی چند ماہ پہلے کرونا میں فوت ہوئے، میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ. یعنی کس طرح یونس بٹ صاحب پتہ نہیں کسی شہر کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فیصل آباد کو برکت دینی تھی. یہ جتنے بھی علماء ہیں ان میں سے اکثر دیگر شہروں کے فیصل آباد میں ہیں. استاد محترم شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ ایک مرجع خلائق ہیں. استاد محترم مفتی عبدالحنان زاہد صاحب ہمارے قصور کے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہے، جہاں اللہ والے، علم و عمل والے مصنفین اور محدثین بیٹھ جاتے ہیں وہ زمین مرجع خلائق بن جاتی ہے. اللہ اکبر. بات دور نکل جائے گی. شیخ البانی رحمہ اللہ وہ دمشق میں کتابیں لکھ رہے ہیں، اردن میں بیٹھے کتابیں لکھ رہے ہیں. اپنی کتابوں میں حوالے کس کے دے رہے ہیں؟ فیصل آباد کے محدثین کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے کون دے رہے ہیں؟ امام مجدد ناصر الدین البانی دے رہے ہیں. میری مراد ہمارے استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ ہیں. اور شیخ البانی صاحب جہاں بھی قصری صاحب کا نام لکھتے ہیں کہتے ہیں قال الاستاذ. سبحان اللہ. یعنی شیخ قصری صاحب حافظہ اللہ اتنے جرح و تعدیل میں پختہ ہیں، علوم حدیث کے امام اس دور کے، کہ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی لفظ استاد سے مخاطب کرتے ہیں. حضرات گرامی، آپ کا کیا خیال ہے اگر استاد محترم شیخ قصری صاحب اپنے آپ کو وقف نہ کرتے دین کے لیے، علم و تحقیق کے لیے، تو کیا شیخ البانی جیسے بھی شیخ کا ذکر کرتے؟ کبھی نہ کرتے. یہ برکت ہے تصنیف کی، یہ برکت ہے تحقیق کی. اسی مشن کے لیے ہم نے مہینے کے بعد ایک رات کو اس فیصل آباد شہر کے لیے خاص کیا ہے تاکہ ہم آپ مشائخ سے فائدہ اٹھائیں، آپ ہم سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ امید ہے اس میں کوئی نہ کوئی برکت پڑے گی، خیر ہوگی. یہ ایک تصنیف و تحقیق کا جتنا زیادہ بابرکت یہ کام تھا اتنا ہی زیادہ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، توجہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اس کا مدارس میں ایک پہلی کلاس سے مستقل پیریڈ ہونا چاہیے، ٹریننگ دی جائے. ہر سال علماء خصوصاً تیسری کلاس کے بعد تو علماء باقاعدہ کتابیں لکھیں. جب ہم محدثین کو دیکھتے ہیں انہوں نے تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بڑی بڑی کتابیں لکھی تھیں. امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، 23 سال کی عمر میں وہ التاریخ الکبیر جو رجال کی بڑی اہم کتاب ہے،
رجال کی سب سے اہم کتاب ہے، مرجع کتاب ہے۔ وہ کب لکھی ہے؟ جب ان کی عمر 23 سال تھی، لے کر فارغ ہو چکے تھے۔ 23 سال کی عمر کے بعد صحیح بخاری لکھنا شروع کر دی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ان کو تصنیف و تحقیق کا شعور دیا جا چکا تھا، تبھی لکھنا کتابیں۔ تو ہم 8 سال فارغ ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں پتہ ہوتا؟ ہمیں ماحول نہیں دیا گیا، یہ کمی ہے، ہمیں کمی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ نحو کتنا مشکل فن ہے، صرف کتنا مشکل فن، سارے فنون میں ہمیں مہارت اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دیتا ہے، توجہ کی وجہ سے، مسلسل مشق کی وجہ سے۔ تو اس فن کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ بڑا ہی بابرکت فن ہے، یہ بڑا ہی بابرکت فن ہے۔ تو یہ ہماری کلاس کا مشن بھی یہ ہے کہ ہم نے تصنیف و تحقیق کے میدان میں آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے، کام کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جب ہم فیصل آباد کے بڑے بڑے مصنفین محدثین کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو کئی ایک ایسی ہستیاں اب زندہ بھی ہیں، کئی گزر چکی ہیں، میں چند کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شیخ الحدیث مفتی عبدہ الفلاح رحمہ اللہ فیروز پوری کو کون نہیں جانتا، جو شیوخ الحدیث کے استاد تھے۔ عبدہ الفلاح رحمہ اللہ نے بڑی کتابیں لکھی، تفسیر پر بڑا کام کیا، تفسیر کے تو امام تھے، صحیح بخاری کئی بار پڑھائی۔ اہل الحدیث کے مدارس میں دورہ تفسیر کا رواج ڈالنے والے، دورہ جات کے بانی کا نام شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبدہ الفلاح تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے محدث اور محقق تھے۔ ادارہ علوم عصریہ جب قائم ہوا، جہاں علوم حدیث میں متخصص افراد پیدا کرنے تھے، وہاں پر اسحاق چیمہ صاحب، شیخ الحدیث عبداللہ محدث فیصل آبادی نے عبدہ الفلاح صاحب کو وہاں استاد رکھا تھا۔ یعنی عبدہ الفلاح رحمہ اللہ نے بڑی کتابیں لکھی۔ اشرف الحواشی بڑی قیمتی تفسیر ہے، قرآن کریم کی اردو تفاسیر میں اہم ترین تفسیر عبدہ الفلاح صاحب رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ بھی اسی سرزمین فیصل آباد میں ایک لمبا عرصہ رہے۔ اللہ اکبر۔ محدث امام میری مراد فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ، یہ کون تھے؟ یہ بہت بڑے محدث تھے، وہ ذمہ دار تھے، والدین نے بلد بیل رکھے ہوئے تھے تو اسی سے لکھتے تھے سوری، سور کہتا نا بیل کو، سوری۔ محدث فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ ایک عرصہ ادارہ علوم عصریہ میں ہی کتب پر تصنیفی اور تحقیقی کام کرتے رہے، اور کئی کتابوں میں استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ اور شیخ فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ کٹھوں نے کئی کتابوں پر کام کیا۔ فوت ہو گئے رحمہ اللہ، وہ بھی اپنے فیصل آباد کے بہت بڑے مصنف اور محقق تھے، محدث تھے رحمہ اللہ۔ اسی طرح موجودہ مصنفین میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے ایک بڑے ہی ممتاز استاد محترم، میری مراد جو مناظر بھی ہیں، کیا نام؟ نہیں، فروق الرحمان گردانی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئے دن کوئی نہ کوئی منفرد انداز میں بڑی قیمتی متعدد کتابیں لکھی ہیں شیخ صاحب حافظہ اللہ نے، اللہ شیخ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے استاد محترم، آپ کے استاد محترم شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے سب سے ممتاز اور مشہور
شرح صحیح مسلم ہے اور شرح صحیح بخاری بھی لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ کا ڈاٹا کئی ایک دورہ جات جو دورہ تفسیر شیخ صاحب نے کروایا وہ آن دی ریکارڈ موجود ہیں، محفوظ ہیں، اور ان پر بھی کام جاری ہے انشاءاللہ۔ کئی جلدوں پر محیط شیخ چھتوی صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر قرآن چھپے گی انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کئی دفعہ صحیح بخاری کو ریکارڈ کیا گیا، طلبہ نے رجسٹر تیار کیے، وہ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، ہم نے شرح بخاری چھتوی صاحب استاد محترم رحمہ اللہ کی وہ کمپوزنگ کر کے شیخ کے بیٹوں کو پہنچائی ہے، وہ اس میں کمی بیشی اضافے وغیرہ کر رہے ہیں، اللہ وہ بھی انشاءاللہ شائع ہوگی۔ حضرات گرامی، ہمیں اپنے ان اسلاف کی داستان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے بھی عزم کرنا ہے کہ جس طرح ادارہ علوم عصریہ قائم ہے اس کی خدمات پوری دنیا تک جا چکی ہیں اور جا رہی ہیں۔ مسند ابی یعلا اس ادارہ سے تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی اور تاریخ میں پہلی بار چھپی، وہ فیصل آباد کا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح مسند سراج تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ چھپی، کہاں سے چھپی؟ ادارہ علوم عصریہ فیصل آباد سے چھپی۔ متعدد کتابیں استاد محترم شیخ قصری صاحب حافظ اللہ نے لکھی ہیں اور وہ دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، دنیا کا مرجع ہے، پوری دنیا میں استاد محترم کی کتابیں جا رہی ہیں۔ حضرات گرامی، ماشاءاللہ ہماری محبوب شخصیت میرے دوست شیخ عبد المنان راسخ جو اس دور کے خطیب ہیں، ماشاءاللہ خطبات پر ان کا بڑا ممتاز سیٹ شائع ہو چکا، اور بھی کی کتابیں لکھیں۔ شیخ عبد المنان راسخ صاحب اصل بندے تو تصنیف و تحقیق کے تھے، لیکن وہ فن کتابت میں ایسے کھب گئے، ایسے مصروف ہو گئے ہیں کہ جو ان سے ہمیں تمنا تھی، توقعات تھیں، یہ علم حدیث کا بندہ تھا، بس وہ فن کتابت کے سیلاب میں بہہ چکے ہیں، اب واپس آنا بہت مشکل ہے۔ خطابت ایک بڑا ممتاز شعبہ ہے، لیکن بے تکی خطابت نے ہمارے بڑے افراد ضائع کر دیے۔ جو کل کے محدثین تھے ان کے روز دن وہاں لیکچر ہے، رات وہاں لیکچر ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کا کیا خیال ہے اگر شیخ استاد محترم عصری صاحب بھی روزانہ درس کے لیے چلے جاتے تو کب کتابیں لکھتے؟ میرے استاد محترم حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ شیخ الحدیث بالتفسیر، جن کی بڑی خدمات ہیں، 3 سال مجھے عقیدہ تفسیر استاد محترم سے پڑھنے کا موقع ملا، اللہ کے ولی ہیں۔ تو میں یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، خطابت بھی کریں لیکن ایک منظم طریقے سے کریں کہ جی میں ہفتے میں 1 درس دوں گا، ٹھیک ہے کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہفتے میں مصنف ہم بیٹھے رہتے ہیں نا 24 گھنٹے، تھک جاتا ہے مصنف، وہ چاہتا ہے سفر کروں کو ذہن فریش ہو، تو ہفتے بعد دے دیں ٹائم، مہینے میں 4 درس دے دیں تو کافی نہیں ہے؟ تو بندہ اپنے آپ کسی فن کے لیے لگا دے، بندہ کسی اور فن کا، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح فن کتابت نے بڑے لوگوں کو ضائع کر دیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کل کے محدثین تھے، کئیوں کو پروفیسر نے ضائع کر دیا، بندے تھے کل کے شیخ الحدیث بننے والے، لیکن سکول میں داخل ہو گئے، ٹیچر لگ گئے، پروفیسر لگ گئے، ایسے لگے پروفیسر، دین چھوٹ ہی گیا، پروفیسر نے ضائع کر دیا، ٹیچر نے ضائع کر دیا۔ نہیں، ہم ان مسلوں پر بیٹھ کر پڑے ہیں، ہم نے انہیں مسلوں کو، انہیں مساجد کو، مدارس کو آباد کرنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ استاد جتنے بھی ہمارے شیوخ الحدیث ہیں جو مدارس میں بیٹھے ہیں، یہ بھی پروفیسر لگ جاتے تو مدرسوں میں کون پڑھاتا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر، جھوٹے ٹکوں کی خاطر ہم قرآن و حدیث کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور بڑی خوشی سے کہتے ہیں جی میں تو ڈاکٹر بن گیا ہوں، پروفیسر بن گیا ہوں۔ نہیں، ہمارے اسلاف نے
ہمیں یہ نصیحت کی ہے. میں نے اپنی کتاب نصیحت میرے سلام کی میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ نصیحت کرتے تھے بیٹا دین کی مسند کو نہیں چھوڑنا. میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کو بھوپال سے لیٹر آیا تھا ہم آپ کو قاضی القضات بنانا چاہتے ہیں آ جاؤ. میاں صاحب کون تھے؟ رات کو بیچارے محنت مزدوری کرتے کلی بن کر پھاٹک حبش سے لوگوں کا سامان اٹھاتے گھر میں لے جاتے 2-4 روپے اکٹھے کرتے صبح طلبہ کو کھلاتے روٹی پانی کا اہتمام کرتے. ان کو کہا کہ آ جاؤ کتنے ہزاروں لاکھوں تنخواہ ملنی تھی لیکن کہا نہیں مجھے یہی بوریا نشینی سے محبت ہے. مکاتب نظیریہ کو میں شائع کر رہا ہوں یہ اس میں یہ خط موجود ہے میاں صاحب کا. حضرات گرامی آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے صلاح بھی بہ جاتے جیسے آج کا سسٹم بن گیا ہے جی مدارس میں تنخواہیں تھوڑی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے ساتھ بھی کوئی توکل بھی ہوتا ہے کوئی ایمان بھی ہوتا ہے. 101 شعبے ہیں دین میں کام کرنے کے تو ہمیں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. چند ٹکوں کی خاطر ہمیں دینا نہیں چھوڑنا. مرنا جینا ہمارا دین کے لیے ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین آپ سے بڑا کام لے گا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک فضیلت الشیخ مولانا محمد خالد سیف اللہ اکبر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ان کی بڑی خدمات ہیں. یہ بھی بزرگ زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں؟ خالد صاحب زندہ ہیں کہ خالد سیف ہو؟ مولانا خالد سیف ہو جو علم و آگہی کے مدیر ہیں رئیس ہیں یہ زندہ ہیں حافظ اللہ. ان کی بڑی خدمات ہے بڑی کتابیں لکھی بڑی کتابوں کے ترجمے کیے اور فیصل آباد کی سرزمین کے بڑے عظیم انسان ہیں. شیخ خالد سیف حافظہ اللہ نے دارالسلام کی کئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں فتاوی جات وغیرہ وغیرہ کی کتابوں کی بڑی خدمات ہیں. فتاوی اسلامیہ کی اور بھی کی کتابیں ان کے نام سے بھی ہیں. اسی طرح شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید ضیاء حافظہ اللہ مامو کانجن کے اڈا والا کے مامو کانجن کے شیخ الحدیث ہمارے محبوب دوستوں میں سے ہیں. فون پر ہمارا رابطہ ہوتا رہتا ہے کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. شیخ صاحب حافظ اللہ نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں. اللہ اکبر. یعنی اور بھی بہت زیادہ مصنفین محققین فیصل آباد میں ہیں جن کا مجھے پتہ نہیں ہے. بولا نا وہ کون تھے؟ ہاں ماشاء اللہ. یعنی جامع سلفیہ میں مولانا شاہ صدیق صاحب ہیں انہوں نے بھی کی کتابیں لکھی ہیں. اللہ اکبر ماشاء اللہ. ہاں میں جانتا ہوں آیت الکرسی کی تفسیر ہے جی میں جانتا ہوں. یعنی ان کا تخصص ہے تفسیر. وہ ایک آیت کی تفسیر ایک سورت کی تفسیر سبحان اللہ بڑے احسن انداز میں ان کی کتابیں ہیں میں نے کہ دیکھی ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام علماء کی خدمات کو قبول فرمائے. حضرات گرامی ہم نے بھی آپ نے بھی اس مبارک گروہ کا ساتھی بننا ہے. یہ قافلہ ہے محدثین کا یہ قافلہ ہے اہل اللہ کا اولیاء کا دین کے مخلصین کا قافلہ ہے. ہمیں بھی ان اساتذہ کے پاس جانا ہے استفادہ کرنا ہے اور ہمیں بھی اس میدان میں آگے بڑھنا ہے. مشکلات آئیں گی اگلے لیکچر میں تصنیف کے میدان میں مشکلات کا حل ہی بتا رہا ہوں کہ مشکلات آتی ہیں تو ان کے حل موجود ہیں اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.